حمزہ صاحب آپ اکلوتے بھائی تھے، تو اکلوتے لوگ بہت لاڈلے ہوتے ہیں، کیا فائدے اٹھائے آپ نے اکلوتے ہونے کے؟ میرے والد کیونکہ میں نے عرض کیا نا کہ ایک صوفی مزاج شخص تھے، وہ انتہائی نرم طبیعت کے تھے. انہوں نے کبھی میرے کسی معاملے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی. والدہ البتہ بہت منظم شخصیت رکھتی تھیں اور بڑی حد تک وہ گھر کے خاندان کے معاملات کو سنبھالنے کا مزاج رکھتی تھیں. تو ان کی طرف سے تو کسی موقع کے اوپر تنبیہ یا سختی یاد ہے. والد صاحب کے معاملے میں ایسا نہیں ہے. جس طرح میں نے سوچا، جو کچھ میں نے سمجھا وہ میں کر سکتا تھا، تاہم ان کی بہت شدید خواہش تھی کہ میں اسکول کی تعلیم کی طرف نہ جاؤں. وہ یہ چاہتے تھے کہ میں السنہ شرق یا وہ اسی طرح ادا کرتے تھے اس کی تعلیم، مشرقی زبانوں کی تعلیم، یعنی اس میں زیادہ یہ چیز نہیں تھی کہ دینی تعلیم جسے ہمارے اندر سے نظامی وغیرہ کہتے ہیں، مشرقی زبانوں کی تعلیم. وہ یہ کہتے تھے کہ تم سنسکرت سیکھو، تم فارسی سیکھو، تم عربی سیکھو. یہ تھا ان کا زیادہ خیال. اسکول میں وہ داخل کرنے کے لیے راضی نہیں تھے. والدہ کا اصرار تھا کہ مجھے اسکول جانا چاہیے. تو بہن مجھے پڑھاتی رہی یہاں تک کہ سن 58 میں میری پہلی یاد، یعنی سیاسی معاملات کی بھی پہلی یاد یہ ہے کہ میرے بہنوئی نے مجھ سے یہ کہا کہ نیچے اخبار پھینکنے والا اخبار پھینک گیا ہے، تم لاؤ. تو کچھ مجھے حرف شناسی ہو گئی تھی. جو پہلی یاد ہے وہ اصل میں ایوب خان صاحب کے ماشاء اللہ کی سرخی ہے. بہت اچھا آغاز کیا آپ نے سیاسی زندگی کا. اور اس کے ساتھ ایک لطیفے کی بات بھی یہ ہے کہ ایوب خان صاحب نے آ کر ایک لیگ بنائی تھی. ہمارے ہوتا رہا نا کہ مسلم لیگ کو، وہ تو ایک طرح سے سب کی لونڈی رہی ہے، تو جو شخص چاہتا تھا اپنے تمتع کے لیے نیا نام بھی رکھ لیتا. تو کونسل لیگ بھی نام رہا، اس طرح اور نام بھی رہے. انہوں نے نام رکھا تھا کنونشن لیگ. تو میں اس کو ایک عرصے تک کنونشن لیگ پڑھتا تھا، یعنی شروع میں اخبار پڑھنے کی. اردو میں ہے تو کنونشن.